سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना मुर्तफ़ाउद्दरजात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार ऊंचे दर्जों वाले, दरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ روز قیامت مجھے بہشت کے جوڑوں میں سے ایک خاص جوڑا عطا کیا جائے گا اور میں اس خاص جوڑے کو زیب تن کر لوں گا۔ وہ جوڑا زیب تن کر کے میں عرش معلیٰ کے دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں گا۔ مخلوق میں سے یہ درجہ میرے سوا کسی اور کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، جن لوگوں کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آسمان صحبت کی قربت نصیب ہوئی، وہ ہدایت کے ستارے بن گئے اور وہ عشق میں بھی کامل اور عمل میں بھی کامل تھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرے ناظرین اور سامعین جانتے ہیں کہ یہ امت 13.5 صدیوں میں عمل میں کمزور بھی رہی لیکن عشق میں کبھی کمزور نہیں رہی۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے جو جماعت تیار ہوئی، وہ عشق میں بھی کامل تھے، وہ عمل میں بھی کامل تھے، اسی لیے انہیں آسمان ہدایت کے اور نجوم ہدایت ان کو کہا گیا۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کی ماں مجاہدہ کامل، ایسی مجاہدہ تھی کہ تاریخ اسلام میں ان کی شاید کوئی دوسری مثل جو ہے، اور اس طرح کے حالات میں جنگ احد میں انہوں نے جو کمالات دکھائے، ناظرین کرام، تمغہ جرت اور تمغہ بصالت شاہ عرب و عجم سے جس کو مل گیا ہو۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تم کیا مانگتی ہو، اور اس کے جواب میں کوئی عام ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو وہ شاید کہتا جی جنت ہی نہیں مانگی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی قرب جو ہے وہ ہمیں جنت میں حاصل ہو جائے، مجھے اور میرے سارے خاندان کو، اور یہ عطا ہو گیا۔ وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جنت میں، اور ساتھ ہیں، اس وقت بھی وہ جنت میں ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ماں کا بیٹا، پھر بہادر مائیں جو ہیں وہ بہادر لوگ جنا کرتی ہیں، اسی لیے سیدنا غالباً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اب ماؤں نے خالد بن ولید جیسے بیٹے پیدا مشکل سے ہی کریں گی۔ تو عظیم ماں جو تھی اس نے کیسا بیٹا پیدا کیا جو سفیر صادق جس کو کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں اگر میں کہوں کہ پہلی قربانی جس نے جان کی دی ہے یہ وہ ہستی تھی، میری مراد آج کی ہماری ممدوح شخصیت، عظیم عاشق رسول، محافظ ختم نبوت حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور مجاہدہ اسلام حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے تھے۔ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، بہت چھوٹے تھے، احد میں بھی شامل نہیں ہو سکے، بہت چھوٹی عمر تھی ابھی، اور چاہتے تھے جانا لیکن اجازت نہیں ملی، اور اس کے بعد پھر مختلف جہادوں میں حصہ لیا، لیکن جو مارکا انہوں نے بپا کیا۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عشاق جناب بلال حبشی سے شروع ہو جائیں اور پھر جناب خبیب، جناب زید، جناب زیاد بن سکن اور جناب خباب بن ارت نام لیتے چلے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے عشاق میسر آئے۔ اور یہ کمال کی بات ہے ناظرین کرام، 13.5 صدیوں میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور میرے ساتھ آج بڑے اسکالر، میرا بھاری پینل ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پوری تاریخ عالم میں بشمول انبیاء کرام، رسولان محترم، سب کو شامل کر کے کسی نبی، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو ایسے عشاق، ایسے جانثار میسر نہیں آئے جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اور یہی نہیں کہ صحابہ تھے، نہیں، وہ جو ایک چچا تھے حضرت جیسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، ان کے ایک چچا کہا کرتے تھے اگر صحابہ آج ہوتے تو ہم ان کو بتاتے کہ ناموس رسالت اور عشق رسول میں ہم بھی پیچھے نہیں ہیں جناب، ہم بھی جانے قربان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے۔ تو یہ 13.5 صدیاں آپ شروع ہو جائیں جناب خبیب سے اور جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر غازی علم الدین شہید غازی ممتاز تک چلے آئیں، ایک تاریخ ہے عشاق کی، ایک ولولے، ایسی تاریخ انہوں نے رقم کر دی اپنے پاک خون سے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت قیامت تک مسلمان اپنے خون سے، اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے کرتے رہیں گے۔ کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ ناموس رسالت کے معاملے پہ
بال برابر ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارا ایمان چلا جائے اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں. ناظرین کرام، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے. اور وہ کہا تھا جگر مراد آبادی نے کہ جگر مراد آبادی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں، جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر محمد اعظم نوری سے. جی پروفیسر صاحب، یہ تو بات ٹھیک ہے نا کہ اس امت جیسی اشاق کسی امت کو میسر نہیں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شک و شبہ غازی صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جو آپ کا زبان زد عام جملہ اب تو ہر ایک کو یاد ہو گیا کہ قسام ازل کا یہ حسن انتخاب کہ اللہ رب العالمین نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چن چن کے غلاموں کا انتخاب کیا، اور ایک ایک کو پھر وہ عظمت و رفعت اور کمال عطا کیا کہ انسان کی عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے. میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی فیملی کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جس خاندان کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے شرف عطا کیے. ٹھیک. بنو نجار کا خاندان، یعنی آپ اس سے عاشقوں کا خاندان، نعت خانوں کا خاندان، قربانیاں ہی قربانیاں، قربانیاں ہی قربانیاں. سبحان اللہ. مطلب دیکھیں نا کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور وہ بچیاں گا رہی ہیں طلع البدر علینا، تو اس میں وہ اپنی اس نسبت پہ کس طرح مان کرتی ہوئی اور ناز کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں نحن جوارم من بنی النجار یا حبذا محمد من جار صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں دیکھو ہم ہیں بنو نجار کی بیٹیاں، اور ہمارے بخت دیکھو، نصیب دیکھو کہ ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوا ہے، ان کے پڑوس میں رہنے کا شرف ملا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں نقباء مقرر کیے تو بنو نجار کا نقیب حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا. تھوڑے عرصے کے بعد ان کا وصال ہو گیا، تو بنو نجار والے جو تھے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا کسی اور کو ہمارا امیر جو ہے وہ مقرر کر دیں، نقیب مقرر کر دیں. تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا انتم اخوالی وانا نقیبکم، فرمایا تم میرے ننیال ہو، میرے ماموں ہو، میں تمہارا نقیب ہوں، آج کے بعد میں تمہارا سرپرست ہوں. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ان کی والدہ ماجدہ جن کو بطلۃ الیمامہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بطلۃ الیمامہ جو، اور جنہیں آپ کہتے ہیں کہ It's the day of ام عمارہ، سیدہ ام عمارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا میں نے ترجمہ بالکل ایگزیکٹ وہی ہے، ایگزیکٹ وہی ترجمہ بنتا ہے، وہی ترجمہ بنتا ہے. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جرأت، شجاعت، بہادری دیکھ کے کہا تھا کہ من یطیق ما تطیقین یا ام عمارہ، اے ام عمارہ ایسی طاقت کون رکھے گا جیسی قوت و طاقت و شجاعت کا مظاہرہ آج تم نے کیا ہے. تو وہ حضرت ام عمارہ.
اچھا مسکراتے بھی رہے سرکار جی جب عبداللہ ان کے جو صاحبزادے تیر چلاتے تھے نا بہت زیادہ، بہت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. بلکہ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، آج میں رستے میں آتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ غزوہ احد جو ہے وہ ایک ایسا غزوہ تھا کہ جس میں بہت کٹھن حالات بھی آئے، بہت کٹھن حالات بھی آئے، اور مجھے نہیں لگتا کہ پورے وہ 10 برس کی وہ جو 82 وارز ہوئی ہیں ان میں کسی جگہ ایسی مشکل پیش اس طرح کی کوئی آزمائش اور ابتلا آئی ہو. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ زخمی ہوئے ہیں، مبارک آپ کا نور جو ہے وہ بہا ہے اور بے شمار اس کے پہلو ہیں. لیکن غازی صاحب ایک دفعہ نہیں، ایک مرتبہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے عمل پہ اور دوسری مرتبہ سیدہ ام عمارہ کے عمل پہ جب انہوں نے اس کو گرایا تھا تو آپ اس طرح مسکرائے تھے کہ سیدہ کہتی ہیں رائی تو نوا جیزا ہوں، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھوں کی بھی زیارت کی تھی. تو آپ اندازہ لگائیں کھل کے ہی مطلب جیسے آدمی کھلکھلا کے ہنستا ہے، خوب زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہی کتنا خوبصورت ہے، نام لیتے ہی دل میں ان کا پیار امڑ آتا ہے. حبیب خدا کے حبیب، حبیب خدا کے حبیب، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول خدا کے رسول، قاصد نمائندے پیغامبر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ اگر ہم کہیں اصدق الصادقین کے سفیر محبت. سبحان اللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا میں جو عرض کرنے لگا ہوں بات کہ آپ نے جب سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیعت عقبہ ثانیہ، جب یہاں سے 73 افراد کا قافلہ اور 2 خواتین ساتھ، سیکنڈ ڈیلیگیشن جب، یعنی آپ اس قافلے میں سب سے چھوٹے تھے آپ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں وہ جو جملے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیعت کے موقع پر جب انہوں نے اظہار کیا تھا کہ آقا جی کل کلاں آپ کو فتوحات نصیب ہو جائیں تو آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے، تو وہ جو جملے حضور نے کہے تھے اس کا سب سے چھوٹا سامع حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ جملے کیا تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدم والدم، الحدم الحدم، انا منکم وانتم منی، حرمتی حرمتکم، ذمتی ذمتکم، انا احارب لمن حاربتم، انا اسالم لمن سالمتم. مطلب آپ نے فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، آج کے بعد میری عزت، میری حرمت، میری آبرو، ہر چیز جو ہے وہ تمہارے ساتھ یکساں ہو گئی ہے. وہ کیا ہے؟ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، لحموں کا دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، لحموں کا، مطلب اتنے اعزازات عطا کیے. اچھا ان اعزازات کے بعد جب آپ نے جام شہادت نوش کیا ہے، جیسے آپ نے ایثار فرمایا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں برکاتی صاحب کے لیے وہ واقعہ چھوڑ دوں لیکن میں وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں. جب آپ کا شہادت ہو گئی ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ خبر ملی کہ اس ظالم نے، بدمست نے اس طرح آپ کو جو ہے وہ اذیتیں دے کے شہید کیا ہے، تو جب سیدہ نے وہ جو جملے کہے تھے وہ آج کی ماؤں کے لیے پیغام ہے کہ ان ماؤں کو اس میسج کو آپ آنے والی اولادوں میں منتقل کرنا چاہیے. یہ آپ محفوظ رکھیں، دوبارہ آؤں گا تو یہ ہمارے ناظرین تاکہ انتظار میں رہیں کہ وہ جملہ کیا تھا اس ماں کا. اچھا جی علامہ صاحب ایک بات دیکھیں، جیسا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کیا ہے صحابہ سے لے کر آج تک اور قیامت تک کرتے رہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی نبی، رسول، پیغمبر نے اپنی امت سے بھی وہ عشق نہیں کیا جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم الشاکان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں سے ایک سرسبز گل، ان کی آج ہم رعنائیاں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے یہاں حاضر ہیں، تو بہت ہی مقام تسکین بھی ہے کہ ان میں سے کئی ہستیوں کی زیارت کا، دیدار کا شرف ہمیں نصیب ہوا. تو اب اس بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی انتہائی پر لطف ہے اور اسی کو میں تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا. جو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے ساتھ ایسا پیار کیا کسی نبی نے نہیں کیا، تو اسی واقعے کو اگر ہم تسلسل دیں تو جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا تھا عین حالت جنگ میں غزوہ احد کے اندر کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی جملہ نہیں بولا، بلکہ آپ نے پھر بھی ان کے لیے دعا ہی فرمائی اور یہ عرض کیا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، ابھی تک مجھے جان ہی نہیں سکی. تو اب جب یہ آپ نے الفاظ ادا کیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں پہ تڑپ اٹھے
اور فوری طور پر کہنے لگے لقد دعا نوح علی قومہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضور حضرت نوح علیہ السلام وہاں نقشہ عرض کیا کہ نوح علیہ السلام ان کا بھی چہرہ زخمی ہوا تھا اور آپ کا بھی ہوا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے آ کے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ پوری کائنات میں کسی کافر کو نہ چھوڑنا، سب کی تباہی ہو جائے۔ اور ایک آپ ہیں کہ آپ کا چہرہ ہی زخمی نہیں، آپ کی پشت مبارک بھی زخمی ہے، آپ کا جسم کا ایک ایک حصہ زخمی ہو رہا ہے، اور پھر بھی آپ اپنی امت کے لیے دعائے رحمت ہی فرما رہے ہیں۔ یہ کہہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی امت کے ساتھ محبت پہ دیکھ کے آپ کے آنسو نکل گئے اور رو رو کے حضور کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو غازی صاحب یہ حضرت حبیب بن زید بھی اسی گلستان کے ہی پھول تھے، اور جا کے انہوں نے خوشبو دکھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا، صحابہ اکرام کو خطبہ دیا اور فرمایا یا ایھا الناس انی مرسلکم الی ملوک الدنیا، اے صحابہ اکرام اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں دنیا کے بادشاہان کی میں بھیجنا شروع کروں، فلا تختلفوا علیہ، میرے ساتھ اپنی رائے کا اختلاف نہ کرنا، کیونکہ وقت وہ تھا کہ ابھی تو جنگیں تھی، ابھی اپنا ملک مطمئن نہیں کر پائے، ان کی نظر میں صحابہ کے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے، تو دنیا والوں کے ساتھ پوری دنیا سے ٹکرا جانا، تو حضور نے اسی لیے اتنا جملہ پہلے ہی ان کو فرما دیا کہ اپنی رائے محفوظ رکھنا۔ جیسے ہی آپ نے یہ جملہ عرض کیا تو اسی وقت سب صحابہ نے عرض کیا قالوا سمعا وطاعا، حضور ہم نے سنا بھی اور اطاعت بھی کر دی، جیسے آپ کا حکم ہے، جدھر آپ کا جی چاہے جس کو مرضی روانہ کرے۔ تو حضور نے فرمایا قم یا حبیب، اے حبیب آپ کھڑے ہو جاؤ، اور وَاذْهَبْ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ، جاؤ مسیلمہ کذاب کے پاس چلے جاؤ اور میرا یہ خط لے کر جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ادا کر کے ان کی ذمہ داری لگا دی۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ ان کی والدہ محترمہ، اور یہ مسیلمہ کذاب اپنی بدتینتی کی وجہ سے مشہور تھا، پوری دنیا میں بد کرداری کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کی وجہ سے یہ مشہور تھا، اور یہ حضور کا انتخاب کرنا، حضرت ام عمارہ کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ میری آخری الوداعی ملاقات، اور یہ آپ نے یقین رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو جب رخصت کیا ہے تو اس کے اندر جو ارباب علم و دانش ہیں، جو محدثین ہیں، انہوں نے جو نقشہ کشی فرمائی ہے وہ اس انداز میں فرمائی کہ حضرت ام عمارہ کہنے لگی حضرت حبیب بن زید کو کس حالت میں، فَأَعْتَنَقَتْنِي، آپ نے ان کو معانقہ کیا، گلے سے لگایا بیٹے کو، اور روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا اب کی یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ملاقات جنت میں ہوگی۔ جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اور یہ ان کا جملہ، یہ اس کی بد کرداری کی بھی جو ہے نا وہ بہت بڑی دلیل بن رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سفیروں کے آداب بھی نہیں جانتا، اور یہ فرق کر دیا، یہ بلکہ اسی خاندان کے ساتھ ہی بہت سے فرق بھی ظاہر ہوئے۔ اچھا ایک آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد جس کسی نے بھی کذاب نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا اس کو کذاب ہی لوگ کہتے ہیں، کذاب ہی، اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک۔ تو اب یہ دیکھیے غازی صاحب، حضرت ام عمارہ، یہی غزوہ احد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو تلوار دی تھی، ہندا تلوار کے نیچے آئی تو اور سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اسی جنگ میں حضرت ام عمارہ عبداللہ بن قمیہ اس کی تلوار کے نیچے آئی تو اس نے وار کر دیا۔ یہ فرق ہو گیا مسلمانوں میں اور کافروں میں۔ اور آگے بھی اسی خاندان نے فرق دیا کہ مسیلمہ کذاب کا ایلچی حضور کے پاس آیا تو آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اور حضور کا جب سفیر ادھر گیا تو اس نے شہید کر دیا۔ دو سفیر آئے تھے جی، دونوں کو چھوڑ دیا، اور ادھر بھی حضور نے بھی دو ان کے ساتھ عبداللہ سہمی کو بھی بھیجا تھا۔ ان میں سے ایک کو پھر جو تھے نا وہ ٹھیک کیا تھا، اس کا دماغ درست، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، جب وہ مصر میں تھے تو وہ پکڑا گیا تھا نا سفیر، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تم آئے تھے سفیر بن کے، تو وہ چھوڑ دیا تھا، اب تم سفیر نہیں بن کے آئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب بہت شکریہ۔ مجھ سے پہلے علماء کرام حضرت سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے حوالے سے، بالخصوص ان کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دین کا اصول ہے، پورے قرآن و سنت کا نچوڑ ہے کہ جب بھی شرعی احکام کا انسان کی جان سے ٹکراؤ ہو تو حکم یہ ہے کہ شرعی حکم کو چھوڑ دو اور جان کو بچا لو۔ بالکل صحیح ہے۔ وضو کرنا فرض ہے، لیکن اگر انسان کو سخت بیماری کا ڈر ہے تو وضو چھوڑ کے تیمم کر لے۔ نماز پڑھنا قیام اس میں فرض ہے، لیکن اگر قیام نہ کر سکے تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں پہ انسان نے جان کو بچانا ہے اور احکام شرع کو چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن
یہ جب انسان کی جان رسول اللہ کی عزت و ناموس کے بالمقابل آ جائے اور زندگی میں کبھی ایسا کڑا امتحان آ جائے کہ ایک طرف رسول اللہ کی عزت و ناموس ہو اور دوسری طرف جان ہو، تو پھر یہ بھی دین کا اصول ہے کہ اب جان کو نہیں بچانا، عزت و ناموس رسالت پر تم نے پہرا دینا ہے۔ سیدنا حبیب، وہ آیت ہے ذہن میں کہ جنت کے بدلے جی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ کریم نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی مالوں کو بھی اور ان کی جانوں کو بھی، اور اس کے بدلے انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وہ بھی النبی پڑھ دیں۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ بے شک، اس کا ایک میں کوئی مطلب شک یہ نہیں بھی ہے۔ ترجمہ ہے، جانوں کا مالک ہونا بھی ایک ترجمہ ہے کہ حضور تمہاری واہ، جانوں کے سبحان مالک اللہ، ہیں۔ وہ یہی ہے نا، جانوں سے عزیز پھر اللہ یہ نے ہے، خرید لی تو انہی- ملکیت حضور کو دے بس ہماری جان جو ہے، ہماری عزت، ہمارا سب کچھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ قربان ہے۔ بے شک۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طرز عمل سے یہ پیغام دیا ہے امت مسلمہ کو کہ تم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر جب بھی کوئی حرف آتا ہوا دیکھو اور کوئی بھی بدطینت ایسی ناپاک جسارت کی ساج کرے، ناپاک جسارت کی ساج کرے، میں نے اس لیے قصداً بولا ہے کہ کوئی نعوذ باللہ گستاخی تو کر ہی نہیں سکتا، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ناپاک جسارت کر سکتا ہے، اگر کوئی کرے تو پھر جیسے آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا بڑی خوبصورت بات کہ جب اس نے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ انا اصم لا اسمع، میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ تو یہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت موت کو سامنے رکھساں دیکھ کر بھی اتنی جرت کے ساتھ یہ پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اس میں نصیحت بھرا پیغام ہے کہ تم نے رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے کسی بھی خوف کو خاطر میں نہیں لانا، اور جتنے بھی عشاق مصطفیٰ ہیں جن کی ساری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے عشق میں کبھی بھی کسی کے خوف یا کسی کے لالچ کو دیکھ کر اپنے ارادوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروفیسر اعظم نوری صاحب کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اس میں ماؤں کا کردار بڑا ہوتا ہے۔ بے شک جی، وہ کسی نے کہا تھا غازی صاحب، لاکھ گرد اپنی حفاظت کی لکیریں کھینچو، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔ یہ جو ماں کی دعائیں ہوتی ہیں اور ماں کی جو تربیت ہوتی ہے اور ماں کا جو دودھ ہوتا ہے، اس کی بہت تاثیر ہوتی ہے۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت جو ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بچپنے میں آپ نے بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور پوری فیملی نے، یعنی اس بیعت عقبہ پر آپ بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، آپ کی والدہ بھی ہیں، آپ کے والد بھی ہیں، پوری فیملی نے جب اسلام قبول کیا ہے، روایات میں آتا ہے فَجَعَلَ يُقَتِّعُهُ عُضْوًا عُضْوًا، اس نے پیسز میں کاٹا آپ کو، حَتَّى قَطَعَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَنْكِبَيْنِ،
یہ یہاں سے پیسز میں کاٹتے کاٹتے کندھوں تک بازو کاٹ دیے, ہائے ہائے ہائے, اور حتی قطع رجلیہ من الورقین, ہائے پاؤں سے ٹانگیں کاٹنی شروع کی اور کولوں تک اس نے ٹانگیں کاٹ دی. اب آپ اندازہ لگائیں, دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں, دونوں بازو بھی نہیں ہیں, پیچھے کیا بچا ہے. اور اس لمحے بھی کہتا ہے کہ بتاؤ میں اللہ کا رسول ہوں. تو آپ کی ذرا فصاحت و بلاغت دیکھیے, اس لمحے بھی کہتے ہیں کہ تمہاری بات کا جواب دینا تو دور کی بات ہے, تمہاری بات اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ سنی جائے. وہ سنی جائے, تمہاری بات تو سننے کے قابل نہیں ہے, جواب تو دور کی بات ہے. اچھا, جب اس نے پھر آگ میں پھینکا اور آپ کی روح جب پرواز کر گئی, تو ایک جملہ میں تو اس کو جب بھی پڑھتا ہوں تو ایک وجد کی کیفیت آتی ہے کہ وفادت روح طاہر و اسم محمد لم یغادر ان شفتئی. آپ کی روح جب پرواز کر رہی تھی تو اس لمحے بھی حضور کا نام نامی اس میں گرامی آپ کے ہونٹوں سے جدا نہیں تھا, وہ بھی اس وقت بھی آپ کا نام لے رہے. اچھا جی, بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ عضو کاٹتا تھا نا تو وہ عضو میں بھی جان تھی, وہ اس طرح پھڑکتا تھا. وہ کیا ہے جی, کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جب اس انداز میں شہادت کی خبر والدہ تک پہنچی ہے تو اب آپ اندازہ لگائیں غازی صاحب, میں تب سے بیٹھا سوچ رہا تھا, میرا 13 سال کا بیٹا ہے اور یہ جوان کوئی 22-23 سال کی اتنی عمر ہے, جوان بیٹا ہے اور اتنا خوبصورت اور اتنا بہادر بیٹا. جب اس کی اتنی قربناک المناک شہادت کی خبر ماں تک پہنچتی ہے تو ماں دیکھیے کہ کس انداز سے رسپانس کرتی ہے. آگے سے سیدہ ام عمارہ کہتی ہیں اچھا شہید ہو گئے ابھی, کہتی ہیں من اجل مثل ھذا الموقف عادتہ وعند اللہ احتسبتہ, خدا کی قسم میں نے تو اسے پالا ہی آج کے دن کے لیے تھا, میں نے تو پالا ہی اس دن کے لیے تھا کہ وہ حضور کی ناموس پہ اپنی جان قربان کرے. پچھلے دنوں نا ہمارا ایک فوجی شہید ہوا ہے, تو اس کی جب جسد خاکی کو لے کے پہنچے نا تو اس کے والد نے کہا, انہوں نے کہا بڑا افسوس ہے, لوگ افسوس کریں. اس نے کہا نہیں, یہ باتیں بعد میں ہوں گی, جو فوجی افسران گئے تھے, مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کے زخم سامنے ہیں, گولیوں کے نشان ہیں یا پشت پہ؟ انہوں نے کہا جی سارے ہی اس کے سینے پہ ہیں. اس نے کہا الحمدللہ, بس میرے بیٹے نے شہادت پھر اس انداز سے دی ہے کہ سینے پہ اس نے گولی کھائی ہے وطن کے لیے. الحمدللہ الحمدللہ, یہ جذبے اس خیرات سے ملے ہیں. جی علامہ صاحب, کہا ہوگا کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں, اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے بر سر میدان مگر جھکی تو نہیں. سبحان اللہ. حضرت ام عمارہ نے اپنے صاحبزادے کی داستان کو اس کے بعد بھی جاری رکھا اس انداز میں. جب جنگ یمامہ کے لیے صحابہ اکرام کا لشکر تیار ہوا تو حضرت ام عمارہ خود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں. اچھا. اور کہنے لگیں کہ میں اپنے بیٹے کا وہ جو اس نے مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت پہ ظلم کیا ہے, میں بھی اس سے بدلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا میں وہاں جا کے لڑنا چاہتی ہوں, آپ مجھے اجازت دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے ایک جملہ بولا, آپ نے فرمایا ام عمارہ آپ وہ ہو جو اس سے پہلے جیسی اب جنگ ہوگی اس سے پہلے ایسی جنگیں دیکھ چکی ہو. یعنی غزوہ احد کی طرف اشارہ تھا. آپ وہ جنگیں دیکھ چکی ہو اور اب آپ پھر جانا چاہتی ہو, تو جنگوں میں جن کو حضور نے بشارت دی ہو ابوبکر صدیق کیسے روک سکتا ہے؟ سبحان اللہ. لہٰذا اب آپ جانا چاہتی ہیں تو اللہ کے نام پہ اجازت ہے. تو اس طرح جو ہے وہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اجازت نہیں بلکہ ان کے ماضی کو جو نئے مسلمان تھے ان کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں, اور جاتے ہوئے الوداع کرتے ہوئے اس طرح محبت سے خراج عقیدت اور خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں. حضرت ام عمارہ نے حضرت حبیب بن زید کے حوالے سے یہ جذبات جو رکھے ہیں, ان میں آپ نے یہ فرمایا تھا روانہ ہوتے ہوئے کہ میرا بیٹا ہے, میرے ساتھ دو محبتیں ہیں, ایک تو وہ میرا بیٹا ہے اور دوسرا یہ کہ حضور کا سفیر تھا. اب بیٹے کے طور پہ بھی انتقام لینا میری ذمہ داری ہے اور سفیر مصطفیٰ کے طور پہ بھی انتقام لینا میری ذمہ داری. ایک عورت جا رہی تو واضح طور پہ جا رہی کہ میدان کارزار کے اندر جاؤں. اور اس سے پہلے حضرت سعید بن ربیع رضی اللہ عنہ, ان کی صاحبزادی حضرت سعد بن ربیع کی صاحبزادی سعید, انہوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ماں جی آپ بتائیں وہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا, تو آپ نے پورا نقشہ بیان کیا اور ساتھ ہی انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا مشرکہ عورتیں بھی لڑی تھیں؟
تو آپ نے فرمایا ان میں اتنی جرت کہاں تھی کہ وہ لڑتی، وہ تو صرف دفیں بجا رہی تھی، یہ لڑنے کا شرف اللہ نے ہمیں ہی عطا فرمایا۔ تو اب جب یہ مطلب حضرت ام عمارہ ان کا احوال دیکھتے ہیں تو حضور سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کا طواف کیا تھا جب آپ تشریف لے کر گئے تھے اور یہ ساتھ تھی، تو پھر وہاں پہ لفظ فرمایا کرتی کانی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب بھی وہ منظر دیکھ رہی ہوں، اب بھی نظر آ رہا ہے کہ حضور ایسے ایسے آپ طواف فرما رہے، یہ کیفیات ہیں۔ کمال نہیں، ہاتھ کٹ کے گر گیا اور سیدنا خالد بن ولید نے کہا یہ تیل بہت گرم ہے، اس میں ہاتھ ڈالو، تاکہ خون نہیں بند ہو رہا تھا نا، پوری کلائی یہاں سے کٹ گئی، تو انہوں نے ڈال دیا اور سی تک نہیں کی، اور اس وقت تک اپنی جگہ نہیں چھوڑی جب تک مسیلمہ کی لاش کو دیکھ نہیں لی، میدان کارزار پہنچی جی وہاں، اس کے سر پہ اٹھائی تلوار اٹھائی، تو پھر حضرت عبداللہ اور وہ جو تھے واشی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کام تمام کیا۔ اور جو خراج عقیدت آپ نے خود اپنے بیٹے کو اس وقت حضرت عبداللہ کو پیش کر دیا وہ یہ تھا کہ جیسے وہ گرد بیٹھی سامنے مسیلمہ کی جو کذاب ہے میت پڑی، لاش پڑی ہے اس کی، تو اس وقت آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ خون صاف کر رہے ہیں تلوار سے، تو دیکھتے ہی فرمانے لگے کیا تو نے اس کو قتل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی 2 تلواریں اٹھی، میری بھی اٹھی اور ایک اور بھی اٹھی، دونوں تلواریں پڑی اور یہ قتل ہو گیا۔ تو اس وقت آپ کا چہرہ باوجود اس کے ہاتھ کٹا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن مسیلمہ کی لاش دے کر حضور کے گستاخی، آپ اسی وقت خوشی سے کھل اٹھی اور فرمانے لگی بیٹا کائنات میں اس سے بڑھ کے مجھے کوئی اور خوشی نہیں مل سکتی جو آج تو نے مجھے دے دی ہے۔ تو یہ 2 سعادتیں، ایک غازی بیٹا اور اس نے بھی جو ہے وہ انتہا، اور ایک شہید بیٹا اس کی بھی انتہا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت حبیب بن زید کا کردار اس سے پہلے بھی تھا، کئی جنگوں میں آپ شریک ہوئے ہیں، لیکن اس کردار کو ظاہر کرنے کے لیے جو خود حضور نے انتخاب کیا تھا، تو آپ نے پہلے یہ بات فرما دی تھی کہ جس کا میں انتخاب کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حبیب کا انتخاب جو ہے وہ انتخاب مصطفیٰ اور اس سے پہلے انتخاب خدا بھی ہے۔ جی انتخاب خدا، وہ تو جی میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حسن اتفاق ہوا، میں کہتا ہوں دنیا میں حسن اتفاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ رب کا حسن انتظام ہوتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، اور وہ جو عظیم ہستیاں ہیں وہ خدا کا حسن انتخاب ہوتا ہے۔ علیمہ سعدیہ خدا کا حسن انتخاب ہے، سیدہ آمنہ خدا کا حسن انتخاب، سیدنا عبداللہ جو ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ کتب احادیث میں ایک روایت ملتی ہے غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے لوگو اگر تم نے پیروی کرنی ہے تو رسول اللہ کے صحابہ کرام کو اپنا اسوہ بناؤ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہستیاں کائنات میں یقیناً اللہ کریم کا انتخاب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ صحبت رسول کا آسمان میسر آ گیا، اور آسمان پہ ستارے ہی ہوتے۔ سبحان اللہ۔ جی تو میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب کے حوالے سے مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، میں وہ اپنے سامعین سے اور ناظرین سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا علمی فضل و کمال بھی آپ کے سیرت نگاروں نے بڑا لکھا ہے کہ ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ مردوں کا ذکر تو کثرت سے ملتا ہے لیکن خواتین کا کوئی حصہ ہمیں نہیں ملتا، تو ابھی آپ کی یہ گفتگو جاری ہے کہ جبریل امین یہ وحی الہی لے کر اترتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اس آیہ مبارکہ میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی ذکر ہے۔ تو آج قیامت تک آنے والی رسول اللہ کی جتنی بھی کنیزیں ہیں وہ اس حوالے سے سیدہ ام عمارہ کی احسان مند ہیں کہ گرچہ اللہ تبارک و تعالی نے تو یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل رکھا ہے، لیکن الگ سے جو خواتین کو نام لے کر جو اعزاز قرآن میں ملا ہے تو اس کے پیچھے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سوال، کئی حدیث بھی تو ان کے خاندان سے جی آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زید سے وہ مشہور حدیث پاک مروی ہے جو آج بھی مسجد نبوی شریف کے ماتھے پر ایک جھومر کی طرح جگمگا رہی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اچھا یہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے نسخہ ہے سورہ یاسین کی فضیلت. جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو نزع کے وقت تمام تکالیف سے بچ جاتا ہے اور اسے ایمان کی حالت میں موت آتی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے آخرت کو یاد رکھا, حساب و کتاب کے لیے عمل کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہا. جی صغیر. عشق میں کامل ہوئے حضرت حبیب, عشق میں کامل ہوئے حضرت حبیب, مصطفیٰ کے تھے قریب و خوش نصیب, مصطفیٰ کے تھے قریب و خوش نصیب, عشق میں کامل ہوئے حضرت حبیب. وہ صحابی نجم بز میں عشق ہے, وہ صحابی نجم بز میں عشق ہے, وہ رہے شاہ دو عالم کے قریب, وہ رہے شاہ دو عالم کے قریب, وہ ولائے مصطفیٰ میں گم ہوئے, وہ ولائے مصطفیٰ میں گم ہوئے, تھے فدائے دین وہ حق کے نقیب, تھے فدائے دین وہ حق کے نقیب, اور ماہتاب آسمان عشق تھے, ماہتاب آسمان عشق تھے, با ادب تھے اس لیے تھے با نصیب, عشق میں کامل ہوئے حضرت حبیب. ان کی عظمت پر شہادت پر سلام, ان کی عظمت پر شہادت پر سلام, ساجد ان پر خوش ہوا رب مجیب, ساجد ان پر خوش ہوا رب مجیب, عشق میں کامل ہوئے حضرت حبیب, مصطفیٰ کے تھے قریب و خوش نصیب, عشق میں کامل ہوئے حضرت حبیب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.